کہ دانتوں میں سے کیڑے نکالتے نکالتے جو ہے پاکستان کا صدر بنا دیا گیا، اور نام ہے اس کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، عارف الوی۔ اس کو ایوان صدر میں عمرانی راگ گاتے ہوئے 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کی آئینی مدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اسے بہت پہلے شرافت سے اپنے اسی کلینک میں جو ہے چلے جانا چاہیے تھا جہاں یہ کیڑے نکالنے والا دھندا کیا کرتا تھا۔ لیکن چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ نیازی کے اس ٹولی سے ہے جس کو عادت ہے کہ چپیڑا کھائے بغیر کوئی کام نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ نیازی کی چپیڑوں والی سٹوری جو ہے وہ BBC کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ یہ اس کے اتھینٹک ہونے کی نشانی جو ہے گواہی ہے، اور یہ بھی اسی لیے اب جو ہے چونکہ چپیڑے نہیں پڑی تو یہ اپنی کرسی سے چمٹا ہوا ہے۔ اس کو بہت پہلے جو ہے وہ چپیڑوں والا گارڈ آف آنر جو ہے وہ دے کر رخصت کر دیا جاتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو اصلی مالک ہیں وردی والے، وہ نیازی سے جو ہے وقتی طور پر جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ شہباز شریف اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کو ایسی جو ہے سڑک پر سفر کرنے دیا جائے جس پر کوئی سپیڈ بریکر نہ ہو۔ سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا عمر عطا بندیال کیا کچھ کر رہا تھا، اور وہ اس کو اسی لیے رکھا گیا تھا سپریم کورٹ میں کہ بھائی نون لیگیوں کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتا رہے، اور اس نے حکومت کو جو ہے وہ آپ کو پتہ اس کی ناک میں دم کیے رکھا آخری وقت تک۔ تو یہ سارا کچھ یہ بندوبست اسی لیے کیا گیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ پرفارم نہ کر سکے۔ اسی طرح ملک کی جو ہائی کورٹس ہیں ان میں بھی یہی پالیسی اختیار کی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری اس بات سے اختلاف ہو کہ نہیں بھائی عمر عطا بندیال والی بات بن نہیں رہی کہ وہ وردی والوں کی سہولت کاری سے اپنا ہتھوڑا چلا رہا تھا، وہ تو ان کے خلاف تھا۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں کہ جب وردی والے کسی کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں نا، آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو پھر وہ اس بندہ کتنی بھی مضبوط کرسی پر کیوں نہ بیٹھا ہو، یہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ یا تو وہ بندہ خود روانہ ہو جاتا ہے یا پھر وہ چپیڑیں کھا کر جو ہے رخصت ہوتا ہے، یا ہتھوڑا گروپ کے ذریعے جو ہے اس کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ تازہ ترین اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ ایک جسٹس ہوا کرتا تھا اعجاز الاحسن۔ وہ ایک قسم کا جس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی کھلاڑی کا کسی ٹیم کا مین پلیئر، وہ عمر عطا بندیال اور اس سے پہلے کھوسا ان سب کا مین پلیئر تھا اور سپر سٹار تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی وہ چیف جسٹس بنے ہی بنے، سب سے آگے تھا وہ سینیارٹی کے لحاظ سے۔ اب جو ہے اس وقت جو ہماری سپریم کورٹ میں جو ججز موجود ہیں، اور وہ ہر کاروائی میں آپ کو پتہ ہے کس طرح جو ہے تھوڑا مار گروپ کی کاروائیاں تھیں ان میں آگے آگے ہوا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کے جرنیلی رابطے کمزور پڑ گئے اور جرنیلوں نے جو یو ٹرن لے لیا، ان کو ایک نیا فارمولہ تھا ان کے ذہن میں کہ اب حکومت کس طرح چلانی ہے، تو اس میں اس کی اب ان کو ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ جو اعجاز الاحسن ہے اس کو نظر آ رہا تھا کہ اب اس پر اٹیک ہونے والا ہے، تو اس نے اپنی پینشن بچانے کے لیے فٹافٹ استعفیٰ دیا اور گھر چلا گیا۔ بیٹھا رہتا نا وہ، لیکن یہ ان کے پاس ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے تحت یہ ہمارے وردی والے جو ہیں جس کو چاہیں گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ کسی اور وجہ سے نہیں گیا، صرف ان کے خوف سے گھر گیا تھا۔ لیکن عمران نیازی چونکہ جیل میں جس طرح اس کی میزبانی کر رہے ہیں اس وقت، آپ کو پتہ ہی ہے کوکڑ پالیسی اور بکرا پالیسی اور دیسی گھی والی پالیسی، لوگ تو ذکر کر کر کے شرمندہ ہوتے ہیں کہ اس کا کھانا جو ہے اس کے مثالیں دی جا رہی، تو یہ سب کچھ بھی اسی جرنیلی پالیسی کی بدولت ہے، جس میں جو مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ماتحت جو کام کر رہے ہیں نا، حالانکہ وہ بھی ماتحت ہوتے ہیں، ان میں اتنی جرت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود یہ اور چیک رکھتے ہیں ان پر کہ یہ جو نام نہاد جمہوری حکومت ہے اس کو مسلسل دباؤ میں رکھا جائے۔ اسی لیے انہوں نے عمران نیازی والا جو فتنہ ہے اس کو مکمل طور پہ ختم نہیں کیا۔ اور دندان ساز جو یہ عارف الوی ہے، یہ بھی اسی حکمت عملی ہے، جو ہمارے وردی والے ہیں ان کی حکمت عملی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوان صدر میں جو ہے وہ موج میلہ بھی کر رہا ہے اور حکومت کے راستے میں روڑے بھی اٹکا رہا ہے۔ گو کہ یہ اس کے روڑے جو ہوتے ہیں دیر پا نہیں ہوتے، اور حکومت اپنے لیے راستہ تلاش کر لیتی ہے، لیکن الوی کا مقصد بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ کام جو ہے، کوئی قانون سازی جو ہے، کوئی بل جو ہے یہ وقت پر جو ہے پاس نہ ہونے پائے، اور ملک کے اندر جو ایک افراتفری ہے اور بے یقینی ہے یہ ختم نہ ہونے پائے، کیونکہ عمران نیازی جس کا یہ چیلا ہے وہ یہی چاہتا ہے، اور اسی میں یہ الوی جو ہے وہ ہر بار جو ہے کسی حد تک کامیاب رہتا ہے۔ اس کے کیڑوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، چونکہ ساری عمر یہ دانتوں سے کیڑے نکالتا رہا کراچی میں، اس کا دھندا یہ، تو اس کو ہر وقت یہ کھرک ہوتی رہتی ہے، اور جس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنا پرانا ٹھرک جو ہے وہ پورا کر سکوں۔ شہباز شریف کی جب پہلی وزارت عظمیٰ کا حلف تھا تو اس وقت بھی اس نے بہت کیڑے نکالے، اور پھر آخر میں کہہ دیا میں بیمار ہو گیا۔ تو پھر جو سینٹ کا چیئرمین جو تھا سنجرانی، صادق سنجرانی غالباً، صادق سنجر، تو اس نے پھر ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے اس کا چارج لیا اور پھر شہباز شریف سے حلف لیا،
اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو کہ اس ملک کی بہتری کے لیے، جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ عمران نیازی کو ایسے کام پسند نہیں، تو پھر اس کے ذریعے اپنے اس ملازم کے ذریعے اس نے جو ان کو روکنے کے لیے ان قوانین کو ہر ممکن جو ہے وہ تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ جو دندان ساز ہے نا، اس نے کیڑے نکالے نا جب بھی، تو ہمیشہ ان کاموں میں نکالیں جن کا تعلق جمہوری حکومت سے ہوتا ہے، منتخب نمائندوں سے۔ لیکن جیسے ہی کوئی ایسا آرڈر آ جائے، کوئی ایسا قانون آ جائے جس میں جی ایچ کیو والوں کا فائدہ ہو، تو اس میں یہ روڑے نہیں اٹکاتا۔ اور ان دنوں بھی یہ جو دندان ساز ہے، اسی طرح جو نئی قومی اسمبلی اب وجود میں تقریباً آ چکی ہے، اب اس کا یہ پہلا اجلاس ہونا ہے، اس کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے مطابق جو ہے اس کا اجلاس ہونا چاہیے، لیکن اس کے پاس جو سمری آئی ہوئی ہے، یہ اس میں کیڑے نکال رہے ہیں۔ حالانکہ اس کا جو کام ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو سمری آئی اس کے مطابق جو ایک آدھ دن آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ تاریخ کی منظوری دے دے کہ بھائی اس ڈیٹ کو پہلا اجلاس طلب کر لیا جائے، تاکہ پھر نیا اسپیکر آئے، وزیر اعظم آئے اور سارے معاملات چلیں۔ اس کے پاس ایسا کوئی آئینی اختیار نہیں کہ یہ جو اس کے پاس سمری آئی تھی یہ اس کو مسترد کر دیتا، لیکن اس نے کر دیا۔ تو اب اس نے یہ جو عارف علوی نے یہ جو روڑا ہٹکایا، اس کا بھی علاج نکل آیا ہے۔ اور قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے راجہ اشرف پرویز اشرف، تو اس نے جو ہے اجلاس جو ہے اس طلب کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اجلاس ہو بھی جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح شہباز شریف کا جو حلف تھا وزارت عظمیٰ کا، اس کی یہ جو کیڑا بازی تھی عارف علوی کی، اس کے باوجود ہو گیا تھا۔ اور اس بار عارف علوی نے جو اپنا اس اسمبلی میں سے کیڑا نکالا وہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی اسمبلی کے ارکان کی تعداد پوری نہیں ہوئی، اب اس کا مطلب ہے کہ جو نشستیں ہوتی ہیں کوٹے والی، وہ بھی ان کا بھی انتخاب ہو جائے گا کس پارٹی کو کتنی ملنی، تو اس کے بعد جو ہے یہ تصور کیا جائے گا کہ اسمبلی کے ارکان جو ہے ان کی تعداد پوری ہوگی۔ بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہماری وزارت قانون ہے، اس کے لیے اسمبلی کے سیکریٹریٹ موجود ہے، سابقہ اسپیکر موجود ہے، آپ تو ایک ڈاک خانہ ہے، ڈاک خانے کے بعد جو آتا ہے وہ آگے ڈلیور کر دو، آپ سائن کرو اور بھیج دو۔ لیکن یہ آپ نے اس میں جو کہ کیڑا نکالنا ہے تو نکالا ہے، اور یہ سراسر آئین کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس دندان ساز کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی جو ہے کتنی بار آئین کی خلاف ورزی کر چکا ہے، اور اس کے لیے چونکہ پاکستان کا آئین جو اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں، اس کے لیے اس بات کی اہمیت ہے جو کہ نیازی کے منہ سے نکلی ہو۔ بظاہر تو یہ صدر پاکستان ہے، لیکن اس کی جو نیازی کی آنکھوں میں اہمیت ہے وہ چپڑاسی کے برابر ہے، اور یہ چپڑاسیوں کی طرح اس کی تابع داری کرتا ہے۔ اگر آپ کو وہ منظر یاد ہو کہ جب سعودی کراؤن پرنس پاکستان آیا تھا، تو ایک تقریب میں جو ایک ہماری تھی حکومتی تقریب، اس میں عمران نیازی کھانا کھا رہا تھا جبکہ اور کوئی کھانا نہیں کھا رہا تھا، اتنی بدتمیزی دکھائی اس نے، اور عارف علوی جو تھا وہ بیٹھ کر جو ہے تقریر کہہ لیں، وہ تقریر کر رہا تھا، تو نیازی نے کھانا کھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا الوی کھڑے ہو کر تقریر کرو، بہت ہی بدتمیزی سے روڈ اس نے طریقے سے اس سے بات کی، اور اس نے یہ بھی زحمت نہیں کی نیازی نے کہ کہتا مسٹر پریزیڈنٹ، اور بہت بڑی انسلٹ تھی، فارن گیسٹ تھے، سعودی شہزادہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور ساری ڈگنیٹریز بھی تھیں، لیکن عارف علوی اور یہ صدر پاکستان کے عہدے کی جو توہین، اس کی ذاتی توہین، اس کو عارف علوی کو ذرا بھی محسوس نہیں، اور حالانکہ اسے تو کہنا چاہیے تھا ہم کوئی غلام ہیں، لیکن یہ فوراً نیازی کا جو تابع دار ملازم ہوتے ہیں نا ان کی طرح کھڑا ہو گیا، اور اسی عمرانی تابع داری والی جو پالیسی اسی کے تحت یہ اس وقت بھی جو ہے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ پاکستان کا آئین ہے وہ تو بے زبان ہے، وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور پاکستان کی تاریخ بھی یہ بتا رہی ہے کبھی کوئی اس پہ جرنل آگے چڑھ جاتا ہے اور کبھی کوئی چڑھ جاتا ہے، تو بیچارہ آئین تو وہی ضیاء الحق والی مثال کے 12 صفحے والی کتاب ہے جس میں جب چاہوں پھاڑ دوں، تو اس کے ساتھ تو یہی سلوک ہوتا ہے، تو اس نے چونکہ ماضی دیکھ رکھا ہے، اور اس کا یہ خیال کافی حد تک ٹھیک ہے، کہ نہ تو اس نے جو پچھلی آئینی خلاف ورزی کی اسے کوئی سزا ملی، اور نہ ہی کسی اور عمرانی چیلے کو، اور اس دندان ساز نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کا باس جو ہے عمران نیازی، اس نے ملک میں 9 مئی والی تباہی جو ہے وہ برپا کر دی، لیکن اب تک اسے کوئی سخت سزا نہیں ہوئی، جیل میں بند ہے، لیکن 5 اسٹار جیل میں، جس میں کھانے پینے اور سونگنے والی ساری جو سہولیات ہیں وہ موجود ہیں، اور ملک کے جو اصلی حکمران ہیں وردی والے، ان کی جو یہی دوغلی پالیسی ہے وہ اس دندان ساز کو بھی حوصلہ دے رہی ہے کہ یہ جو نوکری کے آخری دن ہیں ان میں بھی حکومتی کاموں میں کیڑے نکالنے سے باز نہیں آ رہا۔